بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج دو اہم موضوعات جو ہیں اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مفتی راشد صاحب نے الحمدللہ ساجد کوڈو نامی دیوبندی جو کہ ہر وقت اپنے اکابرین کو کفر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور حسام الحرمین کی روشنی میں الٹا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے ایمان کی نفی کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ قرآن کو میں اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، رب محمد کی قسم۔ اگر حسام الحرمین کو سچا ثابت کیا جا سکتا تو پھر قارون، حامان اور فرعون کو بھی اپنے دعووں میں معاذ اللہ سچا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ صاحب حسام الحرمین اپنے دور کے سب سے بڑے جھوٹے آدمی تھے اس کتاب کی روشنی میں، اور اس حسام الحرمین کی روشنی میں صاحب حسام الحرمین کا ایمان قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ثابت کیا جا سکتے تو معاذ اللہ فرعون، حامان اور قارون کا ایمان بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صاحب حسام الحرمین کا جھوٹ اور حسام الحرمین کو جھوٹ کا پلندہ فکر رضا کی روشنی میں 10 منٹ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہے، سب فرار کے بہانے ہیں۔ میں باضابطہ باقاعدہ کہہ رہا ہوں کہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کا لکھنے والا کذاب اعظم ہے، اور میں اس کا جھوٹ 10 منٹ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حسام الحرمین کی روشنی میں اعلیٰ حد کا ایمان نہیں بچتا، حسام الحرمین کی روشنی میں خود آپ کا ایمان نہیں بچتا۔ آپ خود فکر رضا کے باغی ہیں، لہٰذا اگر آپ میں جرت ہے تو آئے ہمارے سامنے بیٹھے۔ اور چونکہ ان کو درد ہے تو وہ اس وجہ سے آئے دن وہ مناظرے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ شیر اہل سنت، مفتی اہل سنت، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے دامت برکاتہم القدسیہ نے اس کو چیلنج وہ دے دیا اور اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلاف بالخصوص اپنی زبان تام دراز کرتا نظر آ رہا ہے۔ ساجد خان دیوبندی کو ہمارا چیلنج ہے اور ہم دعویٰ دیتے ہیں ساجد خان دیوبندی کو کہ اگر اس کے اندر کوئی علمی دمخم ہے اور وہ اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کو اسلامی اور صحیح سمجھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بات کرے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دعویٰ دیتا ہوں ساجد خان دیوبندی کو کہ وہ میرے ساتھ آن لائن اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات پر بات کرے۔ میں مباحثہ، مکالمہ، مناظرہ کرنے کے لیے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ آن لائن تیار ہوں۔ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے اور میرے ساتھ بات کرے۔ میں سکرین پہ ایک نمبر شو کر دیتا ہوں، اس نمبر پر ساجد خان دیوبندی اور اس کی ٹیم ہمارے ساتھی کے ساتھ رابطہ کر لیں اور اتفاق رائے کے ساتھ ٹائم اور تاریخ ہم طے کر لیتے ہیں، اور آن لائن مباحثہ اور مکالمہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساجد خان دیوبندی کے ساتھ ہوگا 25 اپریل تک۔ ساجد خان دیوبندی کو ٹائم ہے وہ اس ویڈیو کے جواب میں اپنا بیان ریکارڈ کروائے یا ہمارے ساتھی کے ساتھ رابطہ کر کے۔ اب ساجد دیوبندی اس کے لیے رائے فرار بالکل بند ہو چکی ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین ایک اور موضوع ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے سید مشاہد حسین شاہ صاحب وہ بڑے سختی کے ساتھ ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں مفتی صاحب نے ایک جنازہ بھی پڑھایا، کافی اکابرین نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا، لیکن مشاہد شاہ صاحب ابھی تک ان سے راضی ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو چلتے ہیں محترم سامعین اپنی اصلی ویڈیو کی طرف، اور سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم تشریف لائیں ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ محترم سامعین سب سے پہلے بات کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ساجد دیوبندی نامی کوڈو یہ ہر وقت وہ اہل سنت کو، سنی بریلوی علماء کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے جناب والا حسام الحرمین کی جو عظیم کتاب ہے جس میں جناب والا دیوبندی اکابرین پر ایک عظیم فتویٰ لگایا گیا تھا، تو اسے غلط ثابت کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر وہ کافی ویڈیوز بناتا ہے، پھر ان میں چیلنج دیتا ہے اور جناب والا خود ہی اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں 17 منٹ کے اندر وہ ان سارے رضاخانی علماء ان کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ثابت کروں گا اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ بالآخر پھر جناب اللہ وہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی ایک وہ لوہار کی۔ مفتی راشد صاحب جو شیر اہل سنت ہیں الحمدللہ، انہوں نے اس سے پہلے بھی کافی بد مذہبوں کے ساتھ وہ مناظرے کیے ہوئے ہیں، آخرکار انہوں نے اس بد مذہب کا چیلنج قبول کر لیا ہے اور انہوں نے ساجد کوڈو کو وہ برملا ویڈیو ریکارڈ کر کے چیلنج کیا اور کہا جی تو اگر اتنا بڑا ہے تو میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اور اب تجھے رائے فرار نہیں اختیار کرنے دیں گے بلکہ تجھے تیرے جناب والا گھر کے اندر آ کر وہ مات دیں گے
اور اس پر انہوں نے کہا جی میں آن لائن جو ہے اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کو چیلنج دیتا ہوں کہ تو آ اور آ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن لائن مناظرہ کر لے۔ تو یہ ہوتی ہے شیروں والی بات، یہ ہوتی ہے بہادروں والی بات کہ مخالف کو جو ہے وہ اس کے چیلنج کا جواب دیا جائے اور ڈیٹ تاریخ فکس کر دی جائے اور تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ محترم سامعین دعا کریں اب یہ مناظرہ ہو اور ساجد دیوبندی جو ہے جیسے اپنے عقیدے پہ اتنا فخر ہے تاکہ وہ جناب والا اس کفریہ عبارات کی روشنی میں اپنے اکابرین کے اوپر سے یہ کالک جو ہے یہ اتارنے کی ناکام کوشش کر سکے اور اس کے اوپر سے جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ وہ وہاں پر جو ہے تو جا کر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دیوبندیت کی یہ جو ایک شتر بے مہار والی لگام ہے اس کو ختم کر سکے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی رہتا ہے، سچے لوگ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں، جال حق وذاق الباطل، تو حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ یہ جناب والا مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ شیر اہل سنت نے ان کا چیلنج قبول کر لیا۔ اسی کے ساتھ محترم سامعین چلتے ہیں اپنی دوسری ایک ٹاپک کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کافی نالاں ہیں سید مشاہد حسین شاہ صاحب کہ کافی عرصے سے وہ کہتے ہیں جی آپ نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی اتفاق کر لیا ہے، شیعوں کے پاس آپ جا کر تعزیت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت سے نکل چکے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی اور وغیرہ وغیرہ، آپ جو ہے وہ صلح کلیت کے قائل ہو گئے۔ اس موقع پر علماء کرام کی طرف سے بالخصوص کراچی کے اندر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب نے کہا جی مفتی صاحب نے ایک طرح کا اتفاق کر لیا ان کی باتوں پر اور کہا ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی باتوں سے اتفاق کر لیتا ہوں اور میں ایک طرح کا ان ساری باتوں سے توبہ کرتا ہوں، اور مفتی صاحب نے توبہ کر لی۔ اس طرح کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کی طرف سے جو ہے وہ بیان کیا گیا، لیکن اس کے بعد مشاہد شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر جناب والا اسماعیل ضیائی صاحب ایک مفتی صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا اور کہا جی مفتی صاحب کے بارے میں یہ باتیں مشہور کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو علم نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے کوئی توبہ کی ہو یا مفتی صاحب نے اس طرح کا کوئی رجوع ریکارڈ کروایا ہو۔ تو بہرحال میں مشاہد شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جناب اور بھی کافی سارے موضوعات ہیں، ان پہ ویڈیوز بنا لیا کریں، ویورشپ ادھر سے بھی گین ہو سکتی ہے۔ صرف آپ کو یہی ایک موضوع ملا ہے، یہی ایک بات ملی ہے کہ مفتی صاحب کی شخصیت ہی کو جناب والا آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، موضوعات اور بھی زیادہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی مفتی راشد صاحب کی طرح اس ساجد کوڈو کا جو ہے مناظرے کا چیلنج قبول کریں اور اس کے ساتھ مناظرہ کریں، اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر آپ اپنے بڑوں کو پڑ جائیں گے اور بڑوں کے پیچھے جناب والا کھڑے ہونے کی بجائے بڑوں کے آگے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ یقیناً ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے پہلے ہی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اہل سنت کے اندر جو مدارس جناب والا سیل ہوئے، مدارس جناب والا بند کیے گئے، مساجد بند ہوئی، تو وہ کس نے ڈی سیل کروائے؟ آپ تو وہاں پر سامنے نہیں نظر آئے، نہ ہی آپ نے کوئی کیا، اگر کیے ہیں تو میرے شاید ناقص علم میں نہ ہو کہ آپ نے کوئی خدمت اس حوالے سے بھی سر انجام دی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو اس وقت جو ہے اہل سنت کا درد دل میں رکھتے ہیں، تو بجائے اہل سنت کے درد دل میں رکھنے کے آپ جو ہے الٹا سنیوں کو درد دینا شروع کر دیں گے تو یہ چیز ہم سب کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔